بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور خادم حاضر تھا۔ اہل کتاب کے کچھ لوگ مصاحف یا کچھ اور کتابیں لیے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے حضور سے حاضری کی اجازت لے آؤ۔ چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا پیغام پہنچا دیا اور ان کا حلیہ بھی بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا، ان کا مجھ سے کیا واسطہ؟ وہ مجھ سے ایسے باتیں پوچھتے ہیں جو مجھ کو معلوم نہیں۔ آخر میں بھی اس کا بندہ ہی تو ہوں، صرف وہی بات جانتا ہوں جس کا علم میرا رب مجھے عطا کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھے وضو کرا دو۔ چنانچہ آپ کو وضو کرایا گیا۔ پھر آپ گھر کے مصلی پر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار نمایاں ہیں۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ان لوگوں کو میرے پاس بلا لاؤ اور میرے صحابہ میں سے جو اس وقت موجود ہو ان کو بھی بلا لاؤ۔ چنانچہ میں سب کو خدمت اقدس میں بلا لایا۔ جب اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا، جو کچھ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہارے سوالوں کے بغیر تم کو بتلا دوں، اور اگر تم چاہو تو خود سوال کر لو۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ خود ہی ابتدا فرما دے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو، لہٰذا میں تم کو بتلاتا ہوں کہ جو کچھ تمہاری کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک رومی لڑکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت عطا فرمائی۔ پھر وہ بلاد مصر کے ساحل پر پہنچا اور وہاں ایک شہر آباد کیا جس کا نام اسکندریہ رکھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس کو رو بقبلہ کر کے آسمان کی طرف لے کر اڑ گیا۔ پھر اس سے کہا کہ نیچے کی طرف نگاہ کر اور بتا کہ تجھ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے زمین کی طرف دیکھ کر کہا کہ مجھ کو میرا شہر اور ساتھ میں دوسرے شہر نظر آ رہے ہیں۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے کر اڑا اور پھر وہی سوال دہرایا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھ کو میرا شہر اور دیگر شہر ملے جلے نظر آ رہے ہیں، میں اپنے شہر کی شناخت نہیں کر سکتا۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے گیا اور کہا کہ اب دیکھ کیا نظر آ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اب تو مجھ کو تنہا اپنا شہر نظر آ رہا ہے۔ فرشتہ نے کہا کہ یہ سب اور جو کچھ اس کے چاروں طرف ہے وہ سمندر ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اس کا سلطان مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے دنیا کا سفر اختیار کیا اور چلتے چلتے وہ مغرب الشمس آفتاب غروب ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا اور پھر وہاں سے چل کر مطلع شمس یعنی پورب کی طرف جا پہنچا۔ وہاں سے چل کر سدین یعنی 2 وادیوں پر پہنچا جو 2 پہاڑ تھے اور اتنے نرم تھے کہ جو چیز ان سے مس کرتی وہ ان سے چپک جاتی تھی۔ اس کے بعد اس نے دیوار تعمیر کی اور یاجوج ماجوج کے پاس پہنچا اور ان کو دیگر مخلوق سے جدا کیا۔ بعد ازاں اس کا گزر ایک ایسے قوم پر ہوا جن کے چہرے کتوں کے مشابہ تھے اور وہ یاجوج ماجوج سے قتال کیا کرتے تھے، چنانچہ ان کو بھی جدا جدا کر دیا۔ پھر ایک قوم کے پاس پہنچا جو ایک دوسرے کو کھا جاتے تھے، وہاں ایک صحرائے عظیم بھی دیکھا۔ آخر میں وہ بحر محیط کے ایک ملک میں گیا۔ یہ سن کر وہ اہل کتاب بولے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ذوالقرنین کے متعلق جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل وہی ہماری کتابوں میں مذکور ہے۔ روایت ہے کہ جب ذوالقرنین اسکندریہ کی تعمیر سے فراغت پا چکے اور اس کو خوب مستحکم بنا دیا تو آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا۔ چلتے چلتے آپ کا گزر ایک ایسے صالح قوم پر ہوا جو رائے حق پر گامزن تھی اور ان کی جملہ امور حق پر مبنی تھے اور ان میں یہ اوصاف حسنہ بدرجہ کمال موجود تھے۔ روزمرہ کی امور میں عدل اور ہر چیز کی مساوی تقسیم، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، آپس میں صلہ رحمی، حال وقال ایک، ان کی قبریں ان کے دروازوں کے سامنے، ان کے دروازے غیر مقفل، نہ ان کا کوئی امیر و قاضی، نہ آپ میں امتیازی سلوک، نہ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، نہ گالی گلوچ اور نہ کہکا بازی، نہ رنج و غم، آفات سماویہ سے محفوظ عمر دراز، نہ ان میں کوئی مسکین نہ کوئی فقیر۔ ذوالقرنین کو ان کی یہ حالات دیکھ کر تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ تم لوگ مجھ کو اپنے حالات سے مطلع کرو، کیونکہ میں تمام دنیا میں گھوما ہوں اور بے شمار بحری اور بری اسفار کیے ہیں، مگر تم جیسے صالح اور کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ ان کی نمائندے نے کہا کہ آپ جو چاہے سوال کرے، میں ان کا جواب دیتا جاؤں گا۔
ذوالقرنین نے سوال کیا تمہاری قبریں تمہارے گھروں کے دروازوں کے سامنے کیوں ہیں؟ نمائندہ قوم نے جواب دیا ایسا ہم نے عمدن اس لیے کیا تاکہ ہم موت کو نہ بھول جائیں بلکہ اس کی یاد ہمارے دلوں میں باقی رہے۔ ذوالقرنین نے پھر سوال کیا تمہارے دروازوں پر قفل کیوں نہیں ہے؟ نمائندے نے کہا ہم میں سے کوئی مشتبہ نہیں بلکہ سب امانت دار ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا تمہاری یہاں امراء کیوں نہیں؟ نمائندے نے کہا ہم کو امراء کی حاجت نہیں۔ ذوالقرنین نے کہا تمہارے اوپر حکام کیوں نہیں ہے؟ نمائندے نے کہا کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرتے جو حکام کی ضرورت پیش آئے۔ ذوالقرنین نے کہا تم میں اغنیا یعنی مالدار کیوں نہیں؟ نمائندے نے کہا کیونکہ ہمارے یہاں مال کی کثرت نہیں۔ ذوالقرنین نے کہا تمہاری یہاں بادشاہ کیوں نہیں؟ نمائندے نے کہا ہمارے یہاں دنیاوی سلطنت کی کسی کو رغبت ہی نہیں۔ ذوالقرنین نے کہا تمہارے اندر اشراف کیوں نہیں ہے؟ نمائندے نے کہا کیونکہ ہمارے اندر تفاخر کا مادہ ہی نہیں۔ ذوالقرنین نے پھر سوال کیا تمہارے درمیان باہم اختلاف کیوں نہیں؟ نمائندے نے کہا کیونکہ ہم میں صلح کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ ذوالقرنین نے کہا تمہارے یہاں آپس میں صلح کا جھگڑا کیوں نہیں ہے؟ نمائندے نے کہا ہمارے یہاں حلم و بردباری کوٹ کوٹ کر بڑھ دی گئی ہے۔ ذوالقرنین نے کہا تم سب کی بات ایک ہے اور طریقہ راست ہے۔ نمائندے نے کہا یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم آپس میں نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ غیبت کرتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا تمہارے سب کے دل یکساں اور تمہارا ظاہر و باطن بھی یکساں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نمائندے نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کی نیتیں صاف ہے، ان سے حسد اور دغا نکل گئے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا تم میں کوئی مسکین و فقیر کیوں نہیں ہے؟ نمائندے نے کہا کیونکہ جو کچھ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے ہم سب اس کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا تمہاری یہاں کوئی درست مزاج اور تندخو کیوں نہیں ہے؟ نمائندے نے کہا کیونکہ ہم سب خاکسار اور متواضع ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا تم لوگوں کی عمریں دراز کیوں ہیں؟ نمائندے نے کہا کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتے ہیں اور حق کے ساتھ آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا تم باہم ہنسی مذاق کیوں نہیں کرتے؟ نمائندے نے کہا تاکہ ہم استغفار سے غافل نہ ہوں۔ ذوالقرنین نے کہا تم غمگین کیوں نہیں ہوتے؟ نمائندے نے کہا ہم بچپن سے بلا و مصیبت جھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم کو ہر چیز محبوب و مرغوب ہو گئی ہے۔ ذوالقرنین نے کہا تم لوگ آفات میں کیوں مبتلا نہیں ہوتے جیسے کہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں؟ نمائندے نے کہا کیونکہ ہم غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ ہم نجوم وغیرہ کے معتقد ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا اپنے آبا و اجداد کا حال بیان کرو کہ وہ کیسے تھے؟ نمائندے نے کہا ہمارے آبا و اجداد بہت اچھے لوگ تھے، وہ اپنے مساکین پر رحم کرتے اور جو ان میں فقیر ہوتے ان سے بھائی چارہ کرتے، جو ان پر ظلم کرتا اس کو معاف کر دیتے اور جو ان کے ساتھ برائی کرتا وہ ان کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، جو ان کے ساتھ جہل کا معاملہ کرتا تو وہ ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتے، آپس میں صلح رحمی کرتے، نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے، اپنے وعدہ کو پورا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر کام درست کر رکھے تھے اور جب تک وہ زندہ رہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آفات سے محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کے اولاد یعنی ہم کو بھی انہی کے نقش قدم پر ثابت رکھا۔ یہ سب باتیں سن کر ذوالقرنین نے کہا کہ اگر میں کسی جگہ قیام کرتا تو تمہارے پاس کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہیں قیام کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے معذور ہوں۔